السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ مشاہدین کرام، میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے نماز میں پائے جانے والی بعض غلطیاں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے دوسرا اور ایک اہم رکن ہے۔ بڑی اہمیت ہے نماز کی، اور ان نمازیوں کی کامیابی کا اللہ نے اعلان کیا ہے جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ نمازی، وہ مومن، ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بلکہ نمازیوں کے لیے اللہ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جو نمازی اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں، وقت پر جماعت کے ساتھ نماز کے ارکان واجبات کا خیال کرتے ہوئے نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، ایسے ہی لوگ وارث ہوں۔ کن چیزوں کے وارث بھائی؟ روپے پیسے کے نہیں، الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، نماز ایک اہم عبادت ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی بشارت ہے نمازیوں کے لیے کہ اللہ نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔ جو نمازی نماز کے پابند ہیں، خشوع کے ساتھ نماز کے ارکان واجبات کا خیال کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ ایسے نمازیوں کو اپنے فضل و کرم سے ٹھکانہ ان کا جنت بنائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم سب نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ 20 دن تک رکے رہے۔ جب واپسی ہونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی وصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم سب نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے اعمال باطل و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانو، اپنے عمل کو برباد اور باطل نہ کرو۔ آج ہم میں سے بہت سارے ساتھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اپنے اماموں کی، اپنے مولویوں کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا نبی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ صلاۃ، کہ اللہ اپنے حقوق میں، حقوق اللہ میں سب سے پہلے بندوں سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، جس کی نماز صحیح رہی، درست رہی، سنت کے مطابق رہی، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور جس کی نماز فاسد گئی، برباد گئی، سنت سے ہٹ کر ان کی نماز رہی، وہ گھاٹے میں رہا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث 413 نمبر کی، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ تو پتہ ہی چلا میرے بھائیوں، ہم اپنی نماز کی اصلاح کریں، اور جو خامیاں ہماری نماز کے اندر پائی جاتی ہیں، بہت سارے جگہوں پر نمازیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رسول کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے 757 نمبر کی، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار، بلکہ 3 بار، حدیث کی عبارت ہے 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ صحابی رسول نماز پڑھ کر آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ ویسے ہی نماز پڑھ کر آیا جس طرح پہلے پڑھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 بار کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد وہ صحابی رسول کہتے ہیں والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس سے بہتر نماز ہمیں نہیں آتی ہے، فعلمنی، آپ ہمیں نماز سکھلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا سارا طریقہ بتایا۔ تو پتہ ہی چلا کہ نماز ہماری درست ہونی چاہیے، نماز صحیح ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ تو آئیے بعض خامیوں کی طرف، بعض جو غلطیاں پائی جاتی ہیں نمازیوں سے نماز کے درمیان، ان خامیوں کی طرف میں اشارہ کروں گا جن کی اصلاح اور سدھار ضروری ہے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز یہ کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں پاکی اور صفائی کا خیال کرتے ہوئے آنا چاہیے۔ اچھے کپڑے پہن کر آئیں، جیسے تیسے ڈیوٹی والے لباس میں، بدبودار کپڑے میں، بدن سے پسینہ آ رہا ہو، بو آ رہی ہو، اس طرح ہم نہ آیا کریں۔ سگریٹ پی کر منہ سے بدبو نکل رہی ہے، گندے موزے میں آ رہے ہیں، جہاں جہاں پاؤں رکھا جا رہا ہے وہاں سے بدبو آ رہی ہے، سجدہ کرنے میں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ مشاہدے کی بات ہے میرے بھائیو۔ اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، انسان جب جب مسجد میں حاضری دے اپنی زیب و زینت کا خیال کرے، اچھے لباس، اچھی شکل و صورت میں آئے، تو اس کا خاص خیال ہے میرے بھائیو۔ بلکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او یعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتی، صحیح بخاری کی 855 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی لہسن اور پیاز کھایا ہو وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجد سے الگ تھلگ رہے، ولیقعد فی بیتی، اسے چاہیے کہ اپنے گھروں میں بیٹھا رہے۔ آج بہت سارے ساتھی کچن میں کام کرنے والے پیاز وغیرہ کاٹ کے آتے ہیں، قاعدے سے ہاتھ کی صفائی بھی نہیں کرتے،
بدبو آتی رہتی ہے، مسجد میں آ جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو، جبکہ چیز حلال چیز ہے لیکن چونکہ اس سے بدبو آتی ہے، کچا پیاز اور لہسن کھانے میں، پکا ہوا ہو اس سے بدبو نہیں رہتی ہے، کچا پیاز کھانے میں یا پیاز کاٹ کر اسی حالت میں آنے میں بدبو آتی رہتی ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ چہ جائے کہ آدمی سگریٹ پی کر کے اور پھر وضو بنائے اور آئے، بدبو آتی رہتی میرے بھائیوں، اس کا خاص خیال رہے۔ چونکہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، انسانوں کو جن چیزوں سے تکلیفیں ہوتی ہیں فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیفیں ہوتی ہیں، یہاں بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ تو ان باتوں کا خاص خیال لیں میرے بھائیوں، صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہم مسجد میں حاضر دیں، اور پھر اچھی شکل و صورت، اچھے لباس میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ گنجی میں، بھیسٹ میں آ جاتے ہیں، میرے بھائی نماز ہو جاتی ہے مگر اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہو رہی ہے، ہم اللہ سے بات چیت کے لیے آ رہے ہیں، اللہ سے ہماری سرگوشیاں ہوگی، ہم اپنے حاجات، اپنی ساری ضروریات، اپنی باتوں کو ہم اللہ کے یہاں رکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 405 نمبر کی، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاته فانه يناجي ربه، تم میں کا کوئی آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان کہ تم میں کا کوئی آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے۔ ہم کہتے بھی ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اب تو سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اور پھر وہ حدیث معروف بھی ہے کہ انسان جب نماز ادا کرے، جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں چند سوالات کی ان میں سے ایک یہ بھی سوال کیا، ومل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو کم سے کم اتنا خیال ضرور کرو کہ وہ اللہ جو ساتوں آسمان پر عرش پر مستوی ہے وہ اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے ہم کھڑا ہو رہے ہیں، اللہ سے ہم سرگوشیاں کر رہے ہیں نماز کے اندر، اور پھر جیسے تیسے لباس میں آ جائیں، جسم سے بدبو آ رہی ہے اور پھر ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں، نہیں میرے بھائیوں، ان باتوں کا خاص خیال رہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اچھے لباس، اچھی شکل و صورت میں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب ہم مسجد میں داخل ہو گئے تو وقت ہے، مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ہمیں 2 رکعت کم سے کم پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، کسی بھی وقت جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، حدیث آتی ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب تم میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب تم میں کا کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے نہ بیٹھے۔ میرے بھائیو، یہاں بھی کمیاں دیکھی جاتی ہیں، بہت سارے ساتھی آ جاتے ہیں بغیر سنت پڑھے ہوئے، جب وقت ہے تو سنت پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ اور یاد رہے، جمعہ کے دن بھی یہ دیکھا جاتا ہے، بہت سارے نمازی جب امام خطبہ دینے کے لیے تیار ہوں، جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوں اور خطبہ شروع ہو چکا ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ نمازی حضرات، بہت سارے ساتھی، بہت سارے نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے، جب خطبہ جمعہ کے دن شروع ہو چکا ہے، امام خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، آتے ہیں اور بغیر سنت پڑھے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ خطبہ دے رہے تھے، ایک ساتھی، ایک صحابی رسول کو جو آ کر یوں ہی بغیر سنت پڑھے ہوئے بیٹھ گئے تھے، آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھ لو۔ تو میرے بھائیو، یہاں بھی نمازیوں سے غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، جمعہ کی جب بات آ گئی تو یہاں یہ بھی بات بتاؤں، جمعہ کے
جب اذان ہو رہی ہو تو بہت سارے ساتھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اذان مکمل ہونے تک کھڑے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد سنت پڑھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، آپ جیسے ہی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، گرچہ اذان ہو رہی ہو، آپ 2 رکعت پڑھ لیں تاکہ آپ شروع سے خطبہ سننے میں لگ جائیں، چونکہ اذان سننا، جواب دینا یہ سنت ہے، اور خطبہ سننا، امام کا، خطیب کا خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ اس کا خاص خیال لے میرے بھائیو، یہاں بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے بھائیو، جب بات آئی سنت پڑھنے کی تو بہت سارے ساتھیوں سے یہ بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور پھر سنت میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ 1 رکعت فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے، سنت میں لگے رہتے ہیں بہت سارے نمازی۔ سن لے میرے بھائیو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، صحیح بخاری کی 710 نمبر کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، تکبیر ہو رہی ہو، اس وقت کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ حدیث صحیح بخاری کی، نمبر بھی میں نے 710 بتا دیا۔ اس لیے آئندہ اپنی نماز کی اصلاح، جیسے تکبیر ہو جائے، آپ، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، گرچہ آپ کی سنت مکمل نہیں ہوا، اللہ آپ کو چاہے گا تو اجر سے، ثواب سے نوازے گا۔ اللہ نے ہمیں نبی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ یہاں بہت سارے ساتھی اپنے اماموں کی، اپنی مولویوں کی پیروی میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ بھئی سنت مکمل کر کے ہی، گرچہ 1 رکعت 2 رکعت چھوٹ جائے، سنت مکمل کر کے۔ یہ غلطیاں خاص طور پہ فجر کی نماز میں دیکھی جاتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جن باتوں کا حکم کرے مان لو، لے لو، جن باتوں سے منع کرے رک جاؤ۔ تو ان جگہوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمیں منع کر رہے ہیں، ہمیں رکنا چاہیے، نبی کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ نبی کی اتباع کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنت کو اپنائیں گے، نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سب سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات۔ کیا آپ چاہتے نہیں ہیں؟ کیا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ اللہ ہم سے کب محبت کرے گا؟ یا ہم اللہ سے محبت کرنے والے کب مانے جائیں گے؟ جب ہم نبی کی سنت کو اپنائیں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، ہماری نماز یا ساری عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ یہاں آج ہم نبی کی صراحتاً مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے سچی محبت ہے۔ میرے بھائیو، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل، سارے ائمہ نے یہی کہا ہے کہ اگر ہماری بات نبی کی باتوں سے ٹکرا رہی ہو، نبی کی بات کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگاؤ، میری بات کو دیوار پہ دے مارو۔ اس لیے میرے بھائیو، آئندہ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، اپنی نماز کی ہم اصلاح کریں۔ ایسے ہی میرے بھائیو، جب آپ مسجد میں جب داخل ہو گئے اور صف میں آ گئے، یہاں صف بندی میں بھی غلطیاں دیکھتی ہیں، صف بندی میں بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب پہلی صف میں جگہ ہو تو جگہ بنانی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آتی ہے میرے بھائیو، یہ ابو داؤد کی
664 نمبر کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ راوی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے نمازیوں پر، اور فرشتے ان نمازیوں کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون سے نمازی بھائی؟ جو پہلی صف میں جگہ بناتے ہیں، پہلی صف والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور پھر مغفرت کی دعائیں فرشتوں کی جانب سے ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج پہلی صف میں جگہ خالی ہے اور دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے بڑے بدنصیب ہیں وہ نمازی جو پہلی صف میں جگہ چھوڑ کر دوسری اور تیسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ تو پہلی صف مکمل ہو، پھر دوسری صف لگائیں، دوسری صف مکمل ہو جائے تیسری صف لگائیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بھی غلطیاں کیا ہے؟ جب صف بندی کر رہے ہیں، جب صف لگا رہے ہیں تو 4 انگلی، دو نمازیوں کے بیچ 4 انگلی کا فاصلہ، ایک بالشت کا فاصلہ، دوری بنا کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے میرے بھائیوں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، 995 نمبر کی حدیث، ساری باتیں حوالات کے ساتھ مدلل میں بات کر رہا ہوں آپ سے، دلائل دے کر کے، پرمان کے ساتھ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف ومن سد فرجة رفع اللہ بها درجہ، رواہ ابن ماجہ وصححہ البانی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے نمازیوں پر، فرشتے ان نمازیوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کون بھائی وہ خوش نصیب جن کے لیے مغفرت کی دعائیں فرشتے کرے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جن نمازیوں پر؟ وہ کون؟ علی الذین یصلون الصفوف، وہ نمازی جو صف کو ملاتے ہیں۔ یہ آپس میں پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑا ہونا، صف لگانا، ایسے لوگوں کے لیے اتنی بڑی بشارت، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن سد فرجة رفع اللہ بها درجہ، جو صف میں پائی جانے والی جگہوں کو آپس میں ملاتے ہیں، پر کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ سن لیں میرے بھائیوں، آج اپنے امام کی، اپنے مولویوں کی پیروی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور اتنی بڑی بشارت سے محروم خود کو کر رہے ہیں۔ ان باتوں کا خاص خیال لے میرے بھائیوں کہ صف کو ہم ملایا کریں اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کے کھڑے ہوں، 4 انگلی یا ایک بالشت کا فاصلہ نہ ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب ہم نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت نماز کے شروط میں سے ایک شرط ہے۔ بلا نیت عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ نیت ہونی چاہیے ہر عمل کے لیے، ہر عبادت کے لیے نیت کیا ہے؟ شرط ہے۔ لیکن نیت بول کر نہیں، زبان سے نہیں، تلفظاً یا نطقاً نہیں۔ علامہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب شرح ریاض الصالحین کے اندر بتایا ہے کہ بول کر زبان سے نیت کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، بدعت۔
نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے، عند اللہ مقبول نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح نیت کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت ظہر کی فلاں امام کے پیچھے، منہ میرا قبلہ کی طرف، نہیں میرے بھائیو، اس طرح نیت نہیں کرنا ہے۔ نیت کرنا ہے لیکن دل کی سوچ اور ارادے کا نام ہی کیا ہے؟ نیت ہے۔ تو دل میں ہم نیت کریں گے، یہاں بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے میرے بھائیو، جب آپ آ رہے ہیں، عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں جانے لگے یا رکعت ہماری چھوٹنے والی ہو یا تکبیر ہو رہی ہو، اقامت ہو رہی ہو، تو بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے، بہت سارے بھائیوں کو، ساتھیوں کو دیکھا ہے، دوڑ کر رکعت پانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اچھی بات ہے، شوق اور رغبت ہونی چاہیے کہ ہماری رکعت نہ چھوٹے، تو ہم پہلے سے آئیں گے، لیکن رکعت پانے کے لیے دوڑ کر آنا، اس سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے 908 نمبر کی، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، رواه البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، تکبیر ہو رہی ہو، فلا تأتوها تسعون، دوڑ کر مت آؤ۔ اللہ کے نبی دیکھیں منع کر رہے ہیں یہاں، اور اللہ کا حکم ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ نبی جن باتوں کا نبی حکم دے اس کو لے لو، اور جن باتوں سے منع کرے رک جاؤ۔ یہاں اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں کہ جب اقامت ہو رہی ہو، تکبیر ہو رہی ہو، تو دوڑ کر مت آؤ۔ اور پھر بتایا وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، چلتے ہوئے آؤ۔ اتنی پر بس نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم السکینہ، سکون، شانتی کو لازم پکڑو، اطمینان سکون کے ساتھ آؤ۔ تو کہیں گے بھائی اس میں تو رکعت چھوٹ جاتی ہے، 1-2 رکعت ہماری چھوٹ جائے گی۔ ہاں، اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی رکعت تم پالو پڑھ لو، اور جتنی رکعت چھوٹ جائے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لو۔ بالکل واضح ہے بھائی، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں بھی نمازیوں سے غلطیاں دیکھی جاتی ہیں، رکعت پانے کے لیے دوڑ کے آتے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے میرے بھائیوں، اور خاص خیال رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری نماز ہو۔ اچھا، اور بھی بہت ساری خامیاں ہیں۔ لوگ نیت باندھ لیے اور پھر بلا فاتحہ، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے کہ بھائی ہمارے امام نے تو نہیں کہا ہے، امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا ہے، یا ہمارے مولوی لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث صحیح بخاری کی، لا صلاۃ الا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا۔ بہت بے شمار احادیث ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ۔ اس لیے نماز چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، جہری نماز جس میں زور سے قرأت پڑھی جا رہی ہو، یا سری نماز جس میں آہستہ سے قرأت پڑھی جا رہی ہو، اکیلے ہوں یا جماعت کے ساتھ ہوں، امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے ہوں، سنت ہو یا نفل ہو، ساری نمازوں میں نماز کے ہر رکعت میں آپ کو سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اس کا خاص خیال ہے۔ اور یہ رکن ہے، یہ نماز کے 14 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے، یہ رکن کسی بھی حالت میں نہیں چھوٹنا چاہیے، ان باتوں کا خاص خیال رہے۔ اچھا، اور بھی کیا غلطیاں دیکھی جاتی ہیں، وہ یہ کہ جب نمازی رکوع میں جاتے ہیں تو مکمل طریقے سے رکوع نہیں کرتے ہیں،
आधी पीठ को झुकाए हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साहब रसूल को बार बार ये कहते रहे, इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब रसूल को नमाज दोहराने का हुक्म दिया, बार बार पढ़ने का हुक्म दिया, चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही गलती बार बार देखते रहे। फिर बाद में साहब कराम ने कहा, वो साहब रसूल ने कहा कि अल्लाह के रसूल, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मा अहसन गैर फ़अल्लिमनी, इससे बेहतर नमाज हमको नहीं आती, आप हमको नमाज सिखलाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ुम्त इला सलात फ़कब्बिर सुम्मा क़रा मा तयस्सर मअका मिनल क़ुरान सुम्मा रका हत्ता तत्मइन्ना राकिअन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, फ़कब्बिर, अल्लाह अकबर कहो। अच्छा, यही भी एक बात आ गई। यहां से तकबीर तहरीमा या तकबीरतुल इहराम की दलील मिलती है। पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहना, पहली तकबीर जिसे आप नियत बांधते हैं, ये तकबीरतुल इहराम या तकबीर तहरीमा, ये रुकन है, ये रुकन, ये किसी भी हालत में नहीं छूटनी चाहिए। चाहे आप पीछे से आ रहे हैं, 1 रकअत छूट गई हो, 2 रकअत छूट गई हो, इमाम को आप रुकू में पा रहे हों या सजदा में पा रहे हों या तशहुद के हालत में पा रहे हों, तो आपको चाहिए, शेख सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह ने कहा कि आप पीछे से आने वाले नमाजी को चाहिए कि खड़े होकर के तकबीर तहरीमा पढ़ ले, इस तरह अल्लाह अकबर कह ले, फिर जिस हालत में इमाम हो उस हालत में इमाम के साथ मिल जाए। रुकू में हो तो रुकू में, सजदा में हो तो सजदा में, तशहुद में हो, बैठने की हालत में हो तो उस हालत में बैठ जाए। तो पहली तकबीर जो तकबीर तहरीमा कहलाती है, ये रुकन है, ये किसी भी हालत में नहीं छूटनी चाहिए, वरना आपकी नमाज नहीं होगी। दूसरी जो तकबीर है, तकबीर ज़ायद या तकबीर इंतकाल, रुकू के लिए अल्लाह अकबर कहना, सजदा के लिए अल्लाह अकबर कहना, ये तकबीर ज़ायद है। अगर इमाम के पीछे हम पढ़ रहे हों, अगर ये छूट जाए, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। अगर इमाम के पीछे हम पढ़ रहे हों, जो तकबीर ज़वायद, तकबीर इंतकाल वाजिब कहलाते हैं, उसके छूटने पर इमाम के पीछे उस पर सजदा साहो नहीं है। तो पता ही चला कि तकबीर तहरीमा नहीं छूटनी चाहिए। तो मैं बता रहा था सही बुखारी की वो हदीस कि जिस साहब रसूल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तरीका बता रहे हैं, तो आपने फरमाया इज़ा क़ुम्त इला सलात फ़कब्बिर, जब नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाह अकबर कहो, सुम्मा क़रा मा तयस्सर मअका मिनल क़ुरान, जो कुरान से जो कुछ याद हो उसको पढ़ो। सबसे ज़्यादा आसान तो सूरतुल फातिहा। सुम्मा रका, फिर रुकू में जाओ, हत्ता तत्मइन्ना राकिअन, यहाँ तक कि इत्मीनान के साथ रुकू करो। यही मैं बता रहा हूँ, इत्मीनान के साथ रुकू होनी चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा रफ़ा हत्ता तअतदिल क़ाइमन, रुकू से सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ। इन सब जगहों पे खड़ी कमियां देखी जाती हैं, नमाजियों से गलती होती है। वो ये कि रुकू में आधे झुके हुए हैं, आधे नहीं झुके हुए हैं। कमर भी होना तो ये चाहिए कि ये सर और पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सर भी हम ज़्यादा ना झुकाएं और पीठ भी ऐसे ना रखें, बिल्कुल सर और पीठ बराबर होनी चाहिए, वरना वो हदीस है सही बुखारी की 389 नंबर की। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि अन हुज़ैफ़ता रआ रजुलन ला युतिम रुकूअहु वला सुजूदा फलम्मा क़ज़ा सलातहु क़ाल लहु हुज़ैफ़ा मा सल्लैता क़ाल व अहसिबुहु क़ाल लौ मुत्ता अला गैर सुन्नत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह, उसे बुखारी की हदीस। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, कहते हैं कि उन्होंने, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा जो अपने रुकू और सजदा को मुकम्मल नहीं किया। फलम्मा क़ज़ा सलातहु, फिर उन्होंने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली, जिन्होंने सही तरीके से रुकू नहीं किया और सही तरीके से सजदा नहीं किया, तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मा सल्लैता, तूने नमाज नहीं पढ़ी।
بلکہ راوی کا کہنا ہے کہ مجھے گمان ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا لو مت مت علی غیر سنت محمد، اگر تیری موت اسی حالت میں آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ پر موت آئے گی، تم مرو گے۔ میرے بھائیو، آج رکوع اور سجدے کا لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے سجدہ بھی نہیں کرتے۔ آئیے ان ساری غلطیوں کی نشاندہی میں کرا رہا ہوں۔ یہ باتیں کچھ لمبی ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ نماز کا مسئلہ ہے، اہم موضوع ہے، اس لیے ہماری نماز صحیح ہونی چاہیے، چاہے ہم ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہماری بیوی ہوں، سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نماز کی اصلاح کریں۔ تو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمر کا رکوع کرو حتیٰ تطمئن راکعا، اطمینان کے ساتھ رکوع کی جو دعائیں پڑھنی چاہیے، اور پھر رکوع سے سر اٹھانا چاہیے، سمر حتیٰ تعتدل قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، پھر یعنی کیا کہتے ہیں، کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی ہے، سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، آدھے کھڑے ہوئے اور پھر سجدہ میں چلے جاتے۔ نہیں، یہ اعتدال، یہ بھی رکن ہے۔ یہ اعتدال یعنی سیدھا کھڑا ہونا رکوع کے بعد، سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا بھی، تو سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ لوٹ کر آ جائے، یہ ہے اعتدال اور یہ رکن ہے۔ یہاں بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں، آدھے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا، سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ سجدہ میں کیفیت کیا ہے کہ یہ پیشانی اور ناک دونوں ملنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امرت ان اسجد بسبعۃ اعظم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم دیا کہ 7 ہڈیوں پر ہم سجدہ کریں۔ 7 ہڈیوں میں کیا ہے؟ ناک اور پیشانی 1، یہ ہتھیلیاں 3 ہو گئے، دونوں گھٹنے 5 ہو گئے، پاؤں کی انگلیاں یہ 7 ہو گئے۔ تو اس طرح 7 ہڈیوں پر سجدہ ہونی چاہیے۔ پیشانی، کچھ لوگ یہاں بھی غلطیاں کرتے ہیں، پیشانی ملاتے ہیں، ناک نہیں ملاتے، ناک ملاتے ہیں، پیشانی اٹھائے رکھتے تھے، نہیں میرے یہ دونوں ملنا چاہیے۔ سجدہ کی بات آ گئی تو ایک بات اور بھی بتاؤں، یہاں بھی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، بہت سارے نمازیوں کی ہم نے اصلاح کی ہے اور بہت سارے ساتھی دیکھتے ہیں یہ ہے یہ کہونی سے لے کر ہاتھ تک ایسے سجدہ کرتے ہیں، یہ بالکل ملا دیتے ہیں زمین پر، چاہے مرد ہوں یا عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدلوا فی، سجدے میں اعتدال کرو، اور تم میں کا کوئی شخص اپنے بازو کو کتے کے پھیلانے کی طرح نہ پھیلائے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتے کو بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے کہ اس طرح پھیلا کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو مرد ہوں یا عورت، ان کو چاہیے کہ سجدے میں یہ بازو زمین سے ملنا نہیں چاہیے، صرف یہ ہتھیلی زمین پر ہونی چاہیے، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ یہاں بھی یہ غلطیاں دیکھی جاتی ہیں، خاص کر کے عورتوں میں تو عام ہی بات ہے کہ یہ زمین پہ ملا لیتے ہیں، یہ کیونیوں کو پورا ملاتے نہیں، یہ صرف ہتھیلی کو زمین پہ رکھنا چاہیے اور یہ اٹھا ہونا چاہیے۔ بہت ساری غلطیاں پائی جاتی میرے بھائیوں، جن کی اصلاح کیا ہے، ضروری ہے، ورنہ ہماری نماز ناقص رہ جائے گی، ہم اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ بلا شبہ نمازیوں کی بڑی اہمیت ہے، نماز کا بڑا مقام ہے، اللہ نے نمازیوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور اخلاص کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، ریا و نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ میرے بھائیوں،
اس کے علاوہ بہت سارے ساتھی نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے رہتے ہیں اور پھر خیال نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم دوسرے نمازیوں کی نماز کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 510 نمبر کی حدیث ہے. ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار ما بین ید المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدی. ابو جہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا انسان جہاں سجدہ کرتا ہے وہاں سے اور پھر نمازی جو کھڑا ہے اس بیچ سے گزرنے والا، اگر گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ گزرنے سے کیا گناہ ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنے سے کیا گناہ ہے، تو کہتا لکان ان یقف 40 خیرا، تو 40 دن یا 40 مہینہ یا 40 سال وہاں بیٹھنا گوارا کر لیں گے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے. اتنا گناہ، اور آج لوگ خیال نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح ہم ان باتوں کا خاص خیال رہیں. ایک بات اور بھی ہے، اور بھی جہاں بہت ساری خامیاں دیکھی جاتی، وہاں یہ بھی ہے کہ جیسے ہی سلام پھرے السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، بڑی تیزی کے ساتھ اذکار بھی نہیں کریں گے، اذکار بھی نہیں پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بعض لوگ تو شاید یہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ مسجد سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، نمازیوں کو چاہیے کہ استغفار پڑھتے ہوئے بیٹھے رہے اپنی جگہ پر، اور پھر جو دعائیں ہیں استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور جو دعائیں پورے اذکار پڑھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے. اس کے بڑے فوائد ہیں میرے بھائیوں، جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے. حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ ورحمہ. اللہ، کتنی پیاری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے تم میں سے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے. کس کے لیے بھائی؟ جو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر، جہاں انہوں نے نماز پڑھا ہے، اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ وضو نہ ٹوٹ جائے، یہاں تک کہ وضو نہ ٹوٹے، وضو باقی رہنے تک وہ بیٹھا رہتا ہے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ تو اس نمازی کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تو اپنے اس بندے جنہوں نے نماز ادا کیا ہے اور نماز کے بعد یہ بیٹھا ہوا ہے ابھی تک تیرے اذکار میں لگا ہوا ہے، اللہ تو اس کے حال پر رحم فرما. میرے بھائیوں، میرے ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے جو سلام پھیرنے کے فوراً بعد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. معلوم پڑتا ہے کتنی ضرورت پڑ گئی بلا ضرورت. کیوں؟ موبائل کو چلانا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، فضول اوقات میں لگانے کے لیے نماز سے سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے نکلتے ہیں. ان باتوں کا خاص خیال رہے. تسبیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ، یہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99 وقال تمام المية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطايا. کیا کہا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر اور 100 پورا کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کر کے تو کہتے ہیں کہ غفرت خطایا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اتنی ساری فضیلت، اور لوگ بغیر تسبیح اور اللہ کی بڑائی بیان کیے ہوئے نکل جاتے ہیں تیزی کے ساتھ. نہیں میرے بھائیوں، ان ساری خامیوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. باتیں بہت ساری ہیں، اور بھی بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائی کو جو باتیں کہی گئی ہیں
نماز کی اصلاح کے حوالے سے، نمازیوں کی اصلاح کے حوالے سے ان ساری باتوں کو سمجھ کر، سن کر، عمل میں لانے کی، اپنی نماز کی اصلاح کرنے کی، نماز میں سدھار پیدا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے ضرور شیئر کریں، یہ اہم موضوع ہے، اور نیپال دوا پیج کو فالو بھی کریں، لائک بھی کریں۔ وجزاکم اللہ خیرہ۔